موقع دیا کہ میں عوام کو ایڈریس کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت خوب۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کا یہ حق تھا ہے اور رہے گا کہ آپ کراچی کے لیے، پورے کراچی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو جتنی زیادہ ہو سکے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، آپ کو موقع دیا جائے کراچی کے اس سنگین مسئلے کی، اور جو یعنی در حقیقت مسئلہ نہیں بلکہ ایک مجموعہ مسائل ہے، اس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کی سرپرستی کریں، آپ کا ساتھ دیں۔ اچھا، پہلا سوال میرا اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا ایسی مجبوری تھی، کیا آفت آ پڑی تھی حکومت وقت کو کہ KESC کو پرائیویٹائز کرنا پڑا اور اس کی جگہ ہم نے ایک نئے روپ میں اس ادارے کو چلتے دیکھا، اور پھر اس کے بعد مسائل کی ایک گمبھیر داستان شروع ہو گئی؟ جناب والا، ایک ہمارے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اپنے قوانین سے آگاہ نہیں ہیں اور نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقائق کے ساتھ چلیں، حقائق کے بارے میں معلومات حاصل کریں، حقائق کے اوپر چلیں اور فرضی باتوں سے کم اجتناب کریں، جس کی بنیاد یہ پڑتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا ایونٹ جب آتا ہے اس ملک کے اندر، جب ایک ایونٹ آتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے نمائندے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم بس نعرے بازی میں ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جس بندے کو ہم نمائندہ چن رہے ہیں اس کی کریڈبلٹی کیا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، اس نے پاسٹ میں کیا کیا تھا اور آپ کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا ہے، اور آپ کے لیے اس نے کتنی خدمات انجام دی ہیں، آپ کے لیے وہ نوکر بن کے رہا ہے یا آپ کے حقوق پر بادشاہت کرتا رہا ہے۔ عوام جب یہ چیز سمجھ لے گی کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ عوام کے علاوہ جو بھی حکومت میں بندہ ہوگا وہ عوام کا نوکر کہلاتا ہے، جو کہ نوکروں نے اس کی ڈیفینیشن کو چھپا کر اپنے مختلف ناموں سے اپنے آپ کو اور VIP کلچر کا ایک نیا ٹرینڈ کر دیا جس نے ہمارا پاکستان کا بالکل کھوکھلا، اس وقت تو بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اب جو ہمارے نوکر جو آتے ہیں ہم پہ مسلط ہوتے ہیں، جس کو آپ وزیر اعظم کا نام دیتے ہیں، کوئی منسٹر کا نام دیتا ہے، کوئی عوامی نمائندے کا نام دیتا ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں پاکستان پینل کوڈ سیکشن 21 میں ان کی ڈیفینیشن پبلک سرونٹ، عوام کے نوکر سے۔ اب یہ جب ہم یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم ان کو اس میں باقاعدہ یہ بھی ایڈریس دیا گیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن اٹھائیں گے تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا 18 کروڑ عوام کے یہ نمائندے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ہر کسی شخص، وہاں پہ کہیں پہ بھی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ جب ایک بندہ بھی کسی کے اوپر انگلی اٹھائے گا اور اس کے پاس ثبوت ہوں گے اور وہ پیش کرے گا، تو وہ جو جس کے خلاف وہ بات کر رہا ہوگا یا جس کے خلاف اس کے پاس گریوینس ہوگی، شکایت ہوگی، تو جس کے اوپر شکایت ہوگی وہ باؤنڈ ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کی شکایت کو حل کرے گا۔ اچھا، میں خط کلام حضرت میں اصل میں اسی پہ دوبارہ آتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو دیکھتے آئے بچپن سے کہ ایک ادارہ تھا KESC، اور اس کے زمانے میں بجلی بہرحال تھی اور غالباً بجلی کا بحران اس شکل میں اس طرح سے نہیں تھا جو اچانک سے بہت تیزی سے نمودار ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر KESC میں کیا وہ خرابی تھی جس کی وجہ سے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ پرائیویٹائز حکومت نے کر دیا، اور اس کی جگہ جو لوگ آئے تو انہوں نے ایسا کیا کر دکھایا کہ ہم ماضی کو بھول جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم شاندار مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں، روشن کراچی کے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ جناب والا، KESC کو جو کریپٹکس کے نام سے مشہور ہے اس وقت، اس کو ایک سازش کے تحت پہلے تو اس کے ایسٹس کو اور اس کے منافع کو نقصانات میں دکھایا گیا۔ صحیح۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے شیئرز کی قیمت ایک دم گرائی گئی۔
مختلف عوامل کے تحت، اس میں آپ کے مزدور بھی شامل تھے، جو مزدوروں کو میں اس طرح سے شامل کہوں گا کہ مزدور یونین کے لیڈران ایک مہینے میں 400 گھنٹے اوور ٹائم لیتے تھے، جو کہ غیر قانونی عمل ہے، جو اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر ہمارے جو جتنے بھی صنعت کار اور یہ جو کوپریٹ مافیا ہے، انہوں نے بھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اچھا، اس کے شیئر گرائے گئے، پھر مختلف کنسٹیٹیوشن کو مختلف اپنے عوام وہ جو ان کا ایجنڈا تھا پورا کرنے کے لیے لایا گیا۔ پھر ایک پہلے تو الجمعیہ وغیرہ ایک 3 کا ٹولہ آیا، ان کو دیا گیا، انہوں نے پھر سیمنس کو لائے۔ اچھا، سیمنس کا آپ کو یاد ہوگا کہ سیمنس کے ساتھ ان کا معاہدہ کینسل ہو گیا تھا کہ ان کی چپلش ہو گئی تھی، ان کے درمیان میں کوئی رفٹ پیدا ہو گئی تھی، جبکہ وہ رفٹ نہیں تھی، دراصل سیمنس نے اپنا جتنا بھی کچرا تھا، اپنے جہاں جمع ہوا جتنا کچرا تھا، اس کو کاسمیٹک سرجری کر کے کے الیکٹرک کو بھیڑا اور بے تحاشا منافع کمایا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کا قطع کلام کروں گا کہ ایک نام جو میرے ذہن میں ہے، سن 2005 میں بہت منظر یہاں پر آیا تھا کہ الکنوز الوطن سے معاہدہ طے پا گیا، اور وہ نہ صرف کہ ESC کو ٹیک اوور کریں گے، بلکہ وہ کراچی میں ایک سستے مکانوں کی اسکیم بھی شروع کریں گے۔ اس کے لیے میں نے ایڈ کیمپین بھی اس زمانے میں لکھی تھی، تو وہ پارٹی بھی اچانک بیک آؤٹ ہو گئی، وہ یہاں سے غائب ہو گئی، اور اس کے بارے میں سیدھا نظر تھا کہ جی جو معاملات طے پائے تھے اندرون خانہ، اس سے کہیں زیادہ کی ان سے ڈیمانڈ کر لی گئی، اور وہ ایک بڑی پارٹی تھی، انہوں نے لعنت بھیجی اس بات پہ، انہوں نے کہا کہ ہم بغیر کچھ یہاں پہ بنائے ہوئے ان کو مزید ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو پیش نہیں کرنا چاہتے، ایسا کچھ سینہ گزر تھا۔ کیا